اللہ اللہ۔ یہ سورہ جمعہ ہے۔ اس سورت میں جمعے کے بارے میں کچھ احکام اگلی رکوع میں آ رہے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ تمام مخلوق جو زمین میں ہے۔ ساری کے ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیح کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ بیوی بچوں سے پاک ہے۔ تو یہ تسبیح کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ تو اللہ کی تسبیح تمام مخلوقات کرتی ہے، اور فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو بادشاہ ہے، القدوس وہ پاک ہے، العزیز الحکیم وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، رسولا منہم ایک پیغمبر انہی میں سے۔ امیین ان پڑھ لوگ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرب کے لوگ تقریباً سارے کے سارے ہی ان پڑھ تھے، بہت شاذ و نادر کوئی شخص تھا جو پڑھا لکھا ہو، ورنہ اکثریت ان پڑھ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر جو 4 بڑے کام سر انجام دیے، ان میں سے پہلا کام یہ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتے آپ ان پر اللہ کی آیتیں، جو آیات نازل ہوتی ان کو باقاعدہ تلاوت کر کے لوگوں پر پڑھ کر ان کو سناتے۔ دوسری چیز وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ کرتے۔ تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کفر اور شرک سے اور باطنی گندگیوں سے پاک کر دیتے تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی ہی برکت تھی کہ جو ہی کوئی آپ کے ہاتھ سے بیعت ہوتا اور مسلمان ہوتا، فوراً اس کی اندر کی تمام گندگیاں صاف ہو جاتی، وہ اندرونی طور پر پاک صاف ہو جاتا، کفر اور شرک سے پاکیزہ ہو جاتا، اور جو روح کی اور دل کی جتنی بھی جس کو ہم باطنی بیماریاں کہتے ہیں ان سب سے وہ پاک ہو جاتا۔ تو یہ تزکیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کی صحبت کی برکت سے یہ اسی وقت ہو جاتا۔ ایک تزکیہ مشائخ اعظام کرتے ہیں، جو شیوخ ہوتے ہیں جن کو پیر کہا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ پیر سنت اور شریعت کا پابند ہو۔ اگر کوئی پیر ایسا ہے جو سنت اور شریعت کا پابند ہے تو اس کا بیعت ہونا بھی سنت ہے، اور اس کے بعد پھر جو وہ وظائف یا کوئی معمولات بتاتے ہیں ان پر عمل کرنے سے بھی اثر ہوتا ہے۔ اور یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تو صرف بیٹھنے سے ہو جاتا تھا تزکیہ، لیکن بعد کے مشائخ جو معمولات بتاتے ہیں ان معمولات پر عمل کرنے سے پھر انسان کا باطن صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک آپ کی جو مقصد تھا تزکیہ اس کو ذکر کیا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور آپ تعلیم دیتے ان لوگوں کو کتاب کی۔ عرب کے ویسے تو سارے لوگ وہ عربی جانتے تھے، تو قرآن پاک بھی عربی زبان میں ہے، لیکن عرب ہونے کے باوجود بعض باتیں ایسی ہوتی تھیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم دیتے، ان کو سمجھاتے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، یہ آیت نازل ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی بھی کوئی چھوٹی سی بھی برائی کرے گا اس کو سزا ملے گی، چھوٹی سی بھی برائی کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس میں بڑا ڈر پیدا ہوا کہ اگر چھوٹی سی بھی برائی کی ہوگی اس پر سزا ملے گی، تو چھوٹی چھوٹی برائیوں سے تو ہم بچ نہیں سکتے۔
تو پھر تو ہمیں سزا ملے گی اور ہم قبر میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے اور آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سے مجھے بڑا ڈر پیدا ہوا، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر چھوٹے سے بھی تم کام کرو گے اس کی سزا تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا یا قبر کا عذاب ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ اللہ تعالیٰ دنیاوی تکلیفوں سے ہی انسان کو دے دے، اسی سے کفارہ ہو جاتا ہے۔ سر درد ہوا، اس سے بہت سارے گناہ معاف ہو گئے، تو بخار ہو گیا، اس سے گناہ معاف ہوئے۔ کوئی چھوٹی ہو یا بڑی تکلیف کسی کو پہنچی، ایون کہ اگر چیونٹی نے بھی کاٹا ہے، وہ چیونٹی کے کاٹنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں تو وہ انسان کے ایسے تکلیفوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ قرآن پاک کی آیت تھی، عربی جانتے تھے لیکن مطلب نہیں سمجھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو تعلیم دیتے تھے ان کو کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی۔ حکمت سے مراد ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ ہے دانائی، دانائی کی تعلیم دیتے، مراد یہ ہے کہ حدیث اور سنت کی بھی تعلیم دیتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ تو ارشاد فرماتے تھے، وہ مبارک الفاظ بھی ہوتے تھے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ان الفاظ کی تشریح کی ضرورت پیش آتی تو آپ تشریح بھی کر دیتے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں اور ہر روز انسان کے ہر جوڑ پر ایک ایک صدقہ واجب ہے، ایک ایک صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے میں یطیق ذالک، اس کی کون طاقت رہتا ہے، چونکہ وہ تو غربت کا زمانہ بھی تھا، کہ کون اتنا صدقہ دے سکتا ہے 360 دفعہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے اس کی وضاحت کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پیسوں سے ہی صدقہ کرو، سبحان اللہ کہو گے 10 مرتبہ صدقہ، الحمدللہ کہو گے یہ صدقہ، اللہ اکبر کہو گے یہ صدقہ، جو بھی نیکی کا کام کرو گے صدقہ ہے۔ اور اگر تم نے چاشت کے 2 نفل پڑھ لیے تو سارے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے۔ یہ آپ نے دیکھنے وضاحت کر دی کہ حدیث کی خود ہی وضاحت کر دی جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کتاب کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور یہ تو اس کو معمولی نہ سمجھے، قرآن پاک کی تعلیم کا بڑا فضیلت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ایک آدمی بغیر ترجمے کے ایک آیت یاد کرتا، تو بغیر ترجمے کے جو ایک آدمی آیت کو سیکھتا ہے اس کو 100 نفل پڑھنے سے زیادہ کا ثواب ہے، 100 نفل۔ اور اگر کوئی آدمی ایک آیت کو ترجمے سے سیکھ رہے تو اس کو 1000 نفل زیادہ، 1000 نفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا بَإِنْ كَانُوا قَوْمًا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تھے وہ لوگ اس سے پہلے البتہ پوری دکھا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے جو انہی میں سے تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، جو لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ابھی تک نہیں ملے وہ ان کے ساتھ، وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اوپر آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں ان پڑھ لوگوں میں، عرب کے ان پڑھ لوگوں میں، اسی طرح دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو انہی میں سے ہیں، یعنی وہ بھی عرب کے جو مسلمان ہیں انہی میں سے ہوں گے، لیکن وہ ابھی تک پہنچے نہیں، ابھی تک وہ ملے نہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں وہ مسلمان قیامت تک آئیں گے، قیامت تک جو مسلمان آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے اور آپ سلم خاص طور پر اس میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام، بخاری شریف کی روایت ہے، پوچھا یا رسول اللہ یہ وآخرین کچھ اور لوگ بھی ہیں جو انہی میں سے ہوں گے، ان سے کون مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جو ہے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ان کی نسل میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے اگر بالفرض ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا تو ان کی قوم کے لوگ وہاں سے بھی وہ ایمان حاصل کر لیں گے۔ یعنی اشارہ کر دیا، پیشن گوئی کر دی کہ ان سلمان فارسی فارس کے رہنے والے لوگوں میں کوئی اسلام اور دین کی خدمت کرنے والے بہت لوگ ہوں گے۔ اس لیے محدثین فرماتی ہیں یہ پیشن گوئی خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوسرے رفقا کے لیے آتی ہے، کیونکہ وہ پیچھے سے فارس کے تھے،
فارس کے رہنے والے تھے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے، ابھی وہ ہم تک پہنچے نہیں، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والے ہیں۔ یعنی اللہ کا فضل دیکھیں کہ پیچھے آنے والوں کو بھی اللہ نے انہی میں شامل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، یعنی یہ بھی انہی طرح مسلمان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء مہاجرین آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو پیسے والے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اور ہم نوافل پڑھتے ہیں، وہ بھی نفل پڑھتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، وہ تو ہم سے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک کام تم کرو، تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، تو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، بڑے خوش ہوئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد آئے آگے میں یا رسول اللہ وہ ہمارے جو مالدار مسلمان دوسرے ہیں نا، انہوں نے بھی شروع کر دیا پڑھنے، وہ بھی پڑھنے لگے، اب ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔